بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی جس قدر بھی حمد کی جائے، ثنا کی جائے اور تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ سبحان اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اسلام وہ پاکیزہ اور خوبصورت دین ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قسم کی طہارت کا درس دیا ہے، وہ ہماری ذہنی طہارت ہو، ہماری قلبی طہارت ہو، ہماری لسانی اور زبانی طہارت ہو، الغرض ہمارے وجود اور جسم کی طہارت کا بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے کافر لوگ صحابہ کو کہا کرتے تھے یعلمکم نبیکم حتی الخراء، تمہارا نبی کیسا ہے؟
یہ کیسی شخصیت اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تمہیں سارے معاملات کے متعلق بتلاتا ہے، حتیٰ کہ واش روم جانے کا طریقہ، واش روم سے نکلنے کا طریقہ وہ بھی بتاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبر کے اوپر، کہاں سے چلے؟ فارس اور ایران سے چلتے چلاتے میرے نبی کے دوارے پہ آئے۔ ایک شاہی خاندان کا بچہ ہو، نعمتوں اور ناز و نعم میں پلنے والا ہو، پھر اس کے کانوں میں یہ آواز پڑ جائے کہ میری زندگی خراب ہے، میرے والدین مجھے برائی کا حکم دیتے ہیں، جن بتوں کے یہ پجاری ہیں وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ذہن کے اندر عقیدے کی طہارت آ گئی، اب میرا عقیدہ بدلے گا، اب میرا ایمان جن بتوں پہ ہے وہاں سے چینج ہو کے ایک خالق کائنات پہ آئے گا۔ چلے، پھر چلے، پھر چلے، استاد بدلتے رہے، پادری بدلتے رہے، رہنمائی ہوئی مدینے اور مکے کے در و دیوار تک۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں، کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کو لوگ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہاں، اس کے قریب نہ جانا، وہ لوگوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگوں کو بے دین بنا دیتا ہے جس دین پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ کہا ہاں، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب دل کشادہ ہو، انسان سینہ اور جگر لے کے کسی کی محبت میں پلٹے، پھر اللہ بھی دنیا کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ یہی وہ سلمان ہے، فارس سے آیا ہے، نبی کی محبت کا دیوانہ ہے، سب کچھ قربان کرنے آیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ تمہارا نبی واش روم جانے کا اور آنے کا طریقہ بتاتا ہے، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو ہمیں سارے طریقے بتاتا ہے۔ کہاں میں اور کہاں آپ، کہاں وہ نبی کے صحابہ اور کہاں آج کا مسلمان؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہاں ہاں، بس اس قسم کی بھی باتیں وہ کرتا رہتا ہے۔ نہیں میرے عزیز، تیرے دل کے اندر اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے دل کے اندر اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ہاں، وہ نبی ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ اس نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ میرے نبی چادر اوڑھنے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اٹھئے، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نکل جائیے۔ تمہاری صبح شامیں، تمہارا ہر وقت اللہ کی انذار اور تنذیر پہ لگ جانا چاہیے۔ وہ نبی اٹھے تو پھر بستر پہ صحیح طریقے سے اپنی کمر کو نہیں لگایا، صرف ایک فکر ہے، اللہ میری امت کے اندر سے بتوں اور غیر اللہ کی نجاست کو ختم کر کے اپنی توحید پہ وسط کر دے۔ نبی اٹھے، چلے، پھر چلتے ہی چلے گئے۔ 23 سال اپنی ختم نبوت کے دور کے اندر اللہ کے رسول نے کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں اللہ کی یاد کا درس نہ دیا ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوگی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک کر لیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی بتوں کی گندگی کو، ہر قسم کی بتوں کی غلاظت کو، غیر اللہ کے پجاریوں کو ہر قسم کی غلاظت سے نکال کے اللہ کی توحید کی طہارت پہ لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہے، دین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، لوگو صفائی ایمان کا حصہ ہے، طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور ہم اس صفائی اور طہارت اور پاکیزگی سے بسا اوقات کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں،
ایک کو طہارت عینی کہا جاتا ہے، جن چیزوں کے اندر نجاست موجود ہوتی ہے ان چیزوں کو اپنے سے الگ کرنا، یہ عینی طہارت کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، فمر بقبرین، آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے، کہا میرے صحابہ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب قبر کے اندر، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ایسی گھاٹی ہے میرے عزیز، میں اس کا نقشہ کیسے کھینچوں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جوانوں تم بھی جوانیاں مانو، بوڑھو تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے صحابی کا قول سنو جو انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کی صورت میں نقل کیا۔ قبر پہ کھڑے روئے جا رہے ہیں، کہا عثمان تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، عثمان جہنم کے بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ ولم تبکی وتبکی من ھذا، کبھی روتے نہیں دیکھا، قبر کی ڈھیری پہ کھڑے روئے جا رہے ہو۔ کہا تمہیں کیا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فإن القبر اول منزل من منازل الآخرة فما نجا فما بقی ایسرها فمن نجا فما بقی ایسرها۔ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے دوستو سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، جس کو اس قبر سے نجات مل گئی باقی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی، جو اس قبر میں پھنس گیا اگلی گھاٹیاں مشکل ہو جائیں گی۔ میں عثمان کیوں نہ روں؟ وہ عثمان جس نے غزوہ تبوک پہ اتنا صدقہ کیا، اتنا مال دیا، اللہ کے رسول بول اٹھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان فی الجنہ۔ عثمان تو نے اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات کیا، عثمان تو آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، میں اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہوں اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ نبی کی زبان سے ایک دفعہ نہیں متعدد بار جنت کی بشارت حاصل کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، کاش کہ میرے اور تیرے دل میں اتر جائے یہ بات کہ نبی کے صحابہ قبروں پہ کھڑے ہو کے اپنے اعمال کی فکر کر کے روتے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ فکر لاحق ہو جائے۔ جنازے ہم بھی اٹھاتے ہیں، کندھے ہمارے بھی بوجھل ہوتے ہیں، قبرستانوں میں ہم بھی جاتے ہیں، مردوں کو غسل ہم بھی دیتے ہیں، کفن ہم بھی پہناتے ہیں، جنازے ہم بھی پڑھتے ہیں، دفنا کے ہم بھی آتے ہیں، لیکن ہماری حالت وہ نہیں جو نبی کے صحابہ کی جنتی ہونے کے باوجود ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا میرے صحابہ، لیکن وَإِنَّهُمَا کبیر، لیکن ہیں بہت بڑے۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ان سے بچنا بہت مشکل تھا، بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ اما احدہما، ان میں سے جو ایک آدمی ہے یہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ پیشاب کرنے بیٹھا، بے دہانی کے اندر پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں پہ آ لگتے تھے، اس کو طہارت کی فکر نہیں تھی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چلتا تھا چغلی کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، لوگوں پہ الزام دھرنے کے ساتھ، لوگوں کی ذاتیات پہ اترنے کے ساتھ، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، جس کے پیچھے پڑا پکڑی اچھال دی، عیوب نکال دیے، کسی کی خیر کا پہلو نکالنا ہی نہیں ہے۔ میرے صحابہ ان دو قبر والوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب قبر کا کیا اس کا نقشہ کھینچے بندہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ قبر کا عذاب اس قدر سخت، آپ نے فرمایا اتنا بڑا ہتھوڑا قبر کے فرشتوں کے پاس ہے، جہنمی انسان کو بد اعمال انسان کے سر کے اوپر مارتے ہیں، اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، ساری کائنات مل کے اس ہتھوڑے کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتی۔ میرے عزیز، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ طہارت کا خیال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، لوگو پیشاب کی چھینٹوں سے بچ جاؤ، اکثر عذاب قبر اس ایک معمولی سے گناہ کی وجہ سے ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ بچنے کی، وجود کو بچائیں، کپڑوں کو بچائیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی رخصت دی ہے۔ کانت بنو اسرائیل، بنی اسرائیلیوں کی یہ حالت تھی، اگر ان کے کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر پیشاب کا قطرہ لگ جاتا، حدیث کے الفاظ قرضوہ بالمقاریض، اپنی کینچیوں کے ساتھ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا اور اپنے وجود کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، پھر جا کے ان کو طہارت حاصل ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے، ہم دھو لیں، ہمارے پیشاب کے قطرے اگر ہمارے اوپر پڑے ہمارا کپڑا پاک ہو جاتا ہے، دھونے سے ہمارا وجود صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پہ کتنی مشقتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو دوسری طہارت کی قسم ہمیں ملتی ہے، اس طہارت کو کہا جاتا ہے طہارت معنوی، اور اس کی آگے 5 اقسام جو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم ہے قلبی طہارت۔ اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پاکیزہ ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، ناکام و نامراد اور اللہ کی رحمت سے ددکارا ہوا ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے بچایا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ نیتوں کو ٹھیک کیجئے، نیتوں کا مدار انسان کا دل ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ٹیڑھ پن آ گیا، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگو یاد رکھو، انسان کو اللہ نے اتنا بڑا وجود بخشا، اس وجود کے اندر گوشت پوست کے ٹکڑے رکھے، امتڑیاں رکھیں، دل لگایا، سب کچھ موجود ہے۔ کہا لیکن دل کا ٹکڑا ایسا ٹکڑا ہے جو سارے وجود کو ہینڈل کرتا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سارا وجود صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو گیا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ای الناس افضل، اچھے لوگ کون سے ہیں؟ اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کل مخموم المخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب زبان کا سچا انسان افضل ترین آدمی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرف، جو زبان کا سچا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہے، سچ بولتا ہے، لیکن فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ یہ کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد، وہ انسان جو متقی ہو، جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں مروڑ نہ ہو، جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، جس کے دل کے اندر کینہ نہ ہو، کہا هو التقی، وہ متقی انسان، اس کو مخموم القلب کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جمگٹھا لگا ہوا ہے، نماز کے بعد کا وقت ہے، ایک صحابی باہر سے آئے، تنتف لحیتہ الماء، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کیا الا
اور میرے صحابہ سنو، تطلع الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک بندہ آئے گا مسجد میں، میں اپنی نبوت والی زبان سے گواہی دیتا ہوں وہ جنتی انسان ہے، جنتی انسان دنیا میں، اور ابھی مسجد میں داخل ہونے والا ہے۔ ہاں میرے صحابہ، ایک صحابی آئے اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، مسجد میں داخل ہوئے، بہرحال آگے قصہ حذف۔ دوسرا دن پھر ہوا، اللہ کے رسول نے وہی الفاظ دہرائے۔ تیسرا دن پھر ہوا، اللہ کے رسول وہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ ابھی ایک بندہ آئے گا، مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی انسان ہے۔ صحابہ کی ٹک ٹکی مسجد کے دروازے کی طرف، وہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن اللہ کے رسول کی زبان جس سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، 3 دن اسی صحابی کو بشارت ہے۔ عبداللہ ابن عمر اٹھے، وہ صحابی نکلے تو ان کو کہنے لگے میرا اپنے باپ سے کچھ جھگڑا ہوا ہے، انبن ہوئی ہے، میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، میں باپ کو کہہ کے آیا ہوں میں 3 دن گھر میں نہیں آؤں گا۔ نیکی کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے وہاں سے نکلتے ہیں، 3 راتیں اس کے گھر میں گزاری۔ وہ دن، وہ راتیں، وہ کیا اعمال کرتا ہے، ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتا ہے، رات کیسے گزارتا ہے، سب کچھ دیکھا۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت سنا دی۔ کیا عمل کرتے ہو؟ مجھے تو بس یہی محسوس ہوا، آپ رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کہا میرے بھائی مجھے بھی نہیں پتا۔ کہا 3 دن گزرے، نماز کے بعد دروازے کی طرف ہم سب نے ٹک ٹکی باندھی، نبوت کی زبان سے ارشاد ہوا جنتی انسان دیکھنا ہے تو مسجد میں داخل ہونے والا ہے، آپ ہی آئے تھے، 3 دن آئے ہیں، بتاؤ عمل کیا ہے؟ کہا کوئی عمل نہیں۔ کہتے ہیں میں واپس پلٹا، مجھے آواز دی بات سنیے، میں ان کے پاس آیا، کہا ہاں ایک عمل ابھی مجھے یاد آیا ہے، جب میں رات کو سونے لگتا ہوں لا احسد علی احد من المسلمین، میں نے آج تک کسی بندے مومن کے بارے میں اپنے دل میں حسد نہیں رکھا، اور میرے دل کے اندر کسی بندہ مسلم اور مومن کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ جو خیر اس کو عطا فرما دے میں اس پہ رشک تو کر لیتا ہوں، کبھی حسد نہیں کیا۔ رات کو سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کہا ہاں بس یہی مسئلہ ہے، یہی معاملہ ہے، تیرے دل کی طہارت اتنی عظیم ہے، رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتے ہو۔ اللہ کے رسول نے 3 دن تک آپ کو جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ 3 دن صرف اس وجہ سے جنت کی بشارت مل رہی ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد، بغض اور کینہ نہیں ہے۔ دلوں کو صاف کیجئے۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت، حدیث کے الفاظ کانت بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی فاحشہ زانیہ عورت، بدکارہ عورت گزر رہی ہے، پیاس لگی کنویں میں اتری، یا بعض روایات کے الفاظ ہیں جیسے بھی اس نے پانی پیا باہر نکلتی ہے تو دیکھا ہے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ وہاں پہ یأکل الثرا یلہث من العطش، پیاس سے بلک رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ کیا اس کے دل میں آئی؟ کیا بات اس کے پورے وجود کے اندر گزر گئی؟ اپنے جوتے کو اتارا، کپڑے کے ساتھ باندھا، کنویں کے اندر لٹکایا، اندر سے پانی کو نکالا، اس کتے کے آگے رکھا، وہ پی کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 چیزوں کی اللہ نے توفیق دی۔ محدثین نے یہ نقطہ لکھا ہے، ایک تو اس نے نیکی کی، دوسرا اس کے دل کے اندر اخلاص اتنا تھا، تیسرا یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا۔ دل پاکیزہ تھا، اگرچہ اس کے اعمال برے تھے، عمل برے تھے، یہ عمل اچھا نکلا ہے، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دے دی، آئندہ زندگی پاکیزہ ہو گئی، اللہ نے گناہ معاف کیے، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ ایک فاحشہ عورت
کس کے ساتھ احسان کر رہی ہے؟ جس سے کسی بدلے کی امید نہیں۔ دنیا کا غلیظ ترین جانور اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے 7 دفعہ دھونے کا حکم، 8ویں دفعہ کہا وَعَفِّرُوهُ بِالسَّامِ، 8ویں دفعہ مٹی کے ساتھ اس کو مانجنے کا حکم۔ اتنا غلیظ ترین جانور، غلیظ ترین عورت، ایک اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ نے دل کی پاکیزگی کو دیکھ کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ یعنی تیرا دل پاکیزہ ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، تب تک بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، تب تک اس کا دل بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہمسائے اس کی زبان کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہمسائے زبان سے محفوظ نہیں، دل کے اندر بغض، حسد اور کینہ پال کے بیٹھا ہے۔ کہا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کا ایمان اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اور میرے پیارے بھائی یہ دعا کیا کریں اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالی من الریاء واعینی من الخیانہ ولسانی من الکذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری آنکھ کو غیر کی خیانت سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ ایک بندہ مومن بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا۔ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جو میرے لیے نفع مند نہ ہو بلکہ وبال جان بن جائے۔ ومن قلب لا یخشع، ایسا دل نہ دینا جس کے اندر میرے مالک تیرا خوف ہی نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، اللہ ایسا نفس نہ دینا جس کو میں ساری زندگی کھلاتا رہوں، میرے نفس کا برتن ہی نہ بڑھنے پہ آئے، سیر ہی نہ ہو۔ ومن دعاء لا یستجاب لہ، اللہ ایسی دعا کی مجھے توفیق ہی نہ دینا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور تیری طرف سے دروازہ بند ہو چکا ہو۔ اللہ تو میری دعا کو سنے ہی نہ، میری دعا کو قبول ہی نہ کرے۔ کہا میں ان 4 چیزوں سے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ ان 4 چیزوں کی مجھے توفیق نہ دینا۔ دعا کیا کریں اللہ رب العزت سے، اے میرے پیارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے بھائی گزر چکے ہیں ان کو معاف کر دے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ کسی بندہ مومن کے بارے میں میرے دل کے اندر مروڑ آئے، یہ کبھی زندگی میں میرے لیے نہ ہونے دینا۔ دعا کیا کریں، یہ قلب کی طہارت، یہ دل کی پاکیزگی اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کے دن بھی آرام سے گزرتے ہیں، راتیں بھی آرام سے گزرتی ہیں۔ یہ دل اس قدر فسادی بن جاتا ہے، آپ نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ ساری زندگی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ان بینہ وبین الجنۃ الا ذراع فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ذراع کا
ہاتھ سے لے کے کونی تک کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کی تقدیر پلٹ جاتی ہے، اعمال بد پہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا پہیہ الٹ چلنے لگ جاتا ہے۔ کہا فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، دوزخیوں کے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، موت آتی ہے، دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کریں، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، او دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت کے لیے خاص فرما دے۔ کچھ لوگ دل کے اتنے سچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمان نبوی جاری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابی رسول آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، آپ ہجرت کریں گے، میں آپ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے جاؤں گا۔ کوئی کم ایسے صحابہ ہیں جو دیہاتی بھی تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو ہجرت کی اجازت دی، کیونکہ ہجرت کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چلیے۔ کہا میرے صحابہ، غریب آدمی ہے، اس کا کچھ خیال کیجئے، اس کے خرچے کا، اس کے نفقے کا خیال کرنا، کہیں بھوک کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ صحابی مکے سے نکلے، مدینے میں گئے، غزوہ ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا، اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا۔ صحابہ کھڑے ہیں، سب کو ان کا حصہ مل رہا ہے، وہ موجود نہیں تھے، اللہ کے رسول نے ان کا حصہ نکالا، مال غنیمت سے جتنا بنتا تھا صحابی کو دیا، جاؤ اس کو جا کے دے آؤ۔ اٹھے، حصہ پکڑا، اس کے دوارے پہ گئے، اس کو دیا۔ اس حصے کو پکڑنے سے پہلے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا غنیمت کے مال سے اللہ کے رسول نے آپ کا حصہ نکالا ہے، آپ کے حصے میں اتنا آیا تھا، اللہ کے رسول نے بھجوا دیا۔ حصے کو پکڑا، اللہ کے رسول کے دوارے پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول، ما ھذا اتبعتک یا رسول اللہ، میرے نبی، میں نے تو اس مال کی خاطر آپ کی اتباع کی نہیں تھی، میں نے تو کلمہ اس خاطر پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول، یہ مال کی ریل پیل تو پہلے بھی تھی، اگر اسلام کے بعد بھی میں نے اس مال کو ہی لینا ہے، اللہ کے رسول میں نے تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کا حصہ ہے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں کافروں سے۔ الا ان ارمی ہاہنا، اللہ کے رسول مجھے ادھر تیر لگے دشمن کا اور میری شہادت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق، میرے صحابہ دیکھنا، اگر یہ اللہ کے بارے میں سچا ہوا میرا رب اس کی تصدیق کر دے گا۔ پھر غزوہ ہوا، صحابہ کفر کے ساتھ جنگ کے اندر گتھم گتھا ہوئے، تیر دشمن کا آیا، اس صحابی کو لگا، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے اٹھایا، اللہ کے رسول کے پاس لائے، کہا میرے صحابہ ہوا کیا یہ وہی ہے؟ جی اللہ کے رسول وہی ہے۔ کہا دیکھو اس کو تیر کہاں پہ لگا ہے؟ اللہ کے رسول یہاں پہ لگا ہے۔ کہا صدق اللہ فصدقہ، اس نے اپنے رب کے بارے میں سچ بولا تھا، دل کی طہارت اتنی تھی، میرے رب نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ نبی کا صحابی، جنگ میں شہادت، دل کی صفائی اس قدر ہے، اللہ نے اس کو اپنے نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکالے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، محدثین نے جملے نقل کیے ہیں، حالانکہ شہید کے بارے میں یہی حکم ہے، اس کو انہی کپڑوں کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور شہید کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ میرے نبی نے اپنے قمیض کو اتارا، اس صحابی کے اوپر ڈال دیا، کہا میرے صحابہ اس کو یہ قمیض پہنا دو۔ برکت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا جبہ دیا، صحابہ نے اس کو پہنایا، آپ نے اس کو سامنے رکھ کے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ دعا یہ ہے، اللہم عبدک ھذا خرج مجاہدا فی سبیلک، اے میرے رب یہ تیرا نیک بندہ، یہ تیرے رستے کے اندر جہاد کے لیے نکلا تھا، اللہ یہ شہید ہو گیا ہے، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، میں نبوت والی زبان سے اس کی شہادت کی گواہی دینے آیا ہوں۔ نبی کا صحابی ہو، مہاجر بھی ہو، الہجرۃ
یہتہدم ما کان قبل، حدیث کے الفاظ ہیں ہجرت سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ اس وقت بھی معاف ہوئے، کہا الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلے اسلام سے ہوئے، پھر ہجرت سے ہوئے، پھر میدان جنگ میں آئے، 2 دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے، اللہ نے اس کی بات کی تصدیق کی، پھر نبی اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ یہ تیرا بندہ شہید ہو گیا، وانا شہید علی ذالک، میں اس بات پہ گواہ ہوں تیرا یہ بندہ واقعی شہید ہو گیا ہے۔ کیسا عظیم انسان ہوگا وہ، کیسا عظیم اس کا تقوی ہوگا، کیسی للہیت ان کے اندر ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا، میرے نبی کے سارے صحابہ کے دلوں کے اندر تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کر کے اپنے ٹھکانے کو کہیں کوئی اور نہ بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جو ہمیں دوسری طہارت کی قسم ملتی ہے وہ ہے قولی طہارت۔ اپنے اقوال کو سیٹ کیجئے، آپ کی زبان سے کفر، شرک، بدعت، جھوٹ، گالم گلوچ، تان و تشنیع، کسی کے اوپر وار کسنا یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زبان اس قدر عجیب چیز ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کو محفوظ کیجئے، اس کے گرد اللہ رب العزت نے 32 دانتوں کی گرہ لگائی ہے۔ انسان کے وجود کا سب سے نرم ترین حصہ زبان ہے، لیکن جب چلتی ہے تو کئی گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ محفوظ کیجئے، اپنے ایمان کو بھی محفوظ کیجئے اور لوگوں کو بھی محفوظ کیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا اکثر الخطایا بنی آدم من لسانی، ابن آدم کی سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں اور گناہ اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ سارا دن چلتی ہے، سارا دن چلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ خاموش ذکر ہے، بند زبان کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ اپنے ہونٹ بند کر لیں، زبان کے اندر سے یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، ہونٹ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس قدر خفیہ ذکر، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیے اس ذکر کے ساتھ۔ ایسا ذکر عظیم ہے، اس کے اندر شفاتان کے کوئی حروف موجود نہیں ہیں، زبان آپ کی حرکت کر رہی ہے اور ہونٹ آپ کے بند ہیں، یا آپ جانتے ہیں یا ساری کائنات کا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے میرا ذکر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری قسم جو ہمیں بیان کی ہے وہ انسان، چوتھی قسم بلکہ پہلی قسم قلبی طہارت کی تھی، دوسری قسم انسان کی قولی طہارت کی، اب انسان کی طہارت ہر قسم کی طرف سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طہارت بھی ہمیں بیان کی ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری حج کے اندر بھی کوئی غیر شریک نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کیسے بیان کیا جائے، ان لوگوں نے اپنی نماز میں بھی غیروں کو شریک کر لیا، اپنی حج اور زکوٰۃ میں بھی غیروں کو شریک کر لیا۔ بسا اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اپنے اماموں کو اللہ کے رسول سے بڑا مرتبہ دے دیا۔ یعنی وہ ہمارے امام نے جو بات کہہ دی ہے، اگر اس کی اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اگر امام کی بات اللہ کے رسول کی بات کے مخالف آ گئی تو نعوذ باللہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے یا اس کی تعویل کریں گے، اپنے امام کی بات کو لیں گے۔ میرے پیارے بھائی، ایمان ضائع، اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہم انہی 2 چیزوں کو چھوڑ دیں یا انہی 2 چیزوں کے اوپر اپنے اماموں کو لا کے فٹ کر لیں تو یہ ہماری نجات کیسے ممکن ہے؟ اپنی نماز کو چیک کیجئے، نماز کی ہر حرکت کو نوٹ کیجئے۔ اگر ہماری نماز کے اندر کسی جگہ خلل اس لیے موجود ہے
کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے امام مالک کہا کرتے تھے، من لزم السنہ وسلم منہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سنت کو تھام لیا، اللہ کے رسول کے صحابہ اس کی زبان سے محفوظ ہو گئے۔ کہا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ آپ کا عمل اگر سنت کے مطابق ہے تو، اگر عمل کے اندر ریاکاری، عمل کے اندر بدعات آ گئیں، امام حسن بصری کا قول پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، کہا کرتے تھے جو بدعتی انسان ہے اللہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج اور اس کی زکوٰۃ تب تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے امام مالکی کہا کرتے تھے، السنہ سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق۔ جو سنت ہے اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے پیچھے ہٹا وہ غرق ہو گیا۔ تو اگر سنت کے اوپر چل لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اگر سنت سے ہٹیں گے اس کا مطلب ہے ہمارے سامنے آگے غرق پڑا ہوا ہے، یا پانی میں ہم غرق ہو جائیں گے، یا نعوذ باللہ جہنم میں غرق ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سنت کو ہم نے وہ اتھارٹی نہیں دی، سنت کو ہم نے وہ ٹاپ پریورٹی نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ ہم نے اپنے اعمال کو بدعات کے اوپر شروع کر لیا اور سنت کو ہم نے پسے پوچھ ڈال لیا۔ اور ایک اور طہارت ہے، اس کو کہا جاتا ہے عرفی طہارت۔ کون سی طہارت جی؟ عرفی طہارت۔ ہمارے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے ماحول کو صاف کرنے کے بارے میں، اپنی ذات کو صاف کرنے کے بارے میں سب سے پہلا کام آپ نے فرمایا طہروا افواہکم فانھا طرق القرآن۔ لوگوں اپنے منہوں کو صاف رکھا کرو کیونکہ یہ قرآن پڑھنے کا راستہ ہے۔ کیسی افسوس کی بات ہے، کیا کہیں یہاں پہ رک کے۔ قرآن مجید، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا زبان اپنے منہ کو صاف کرو، یہ قرآن کے طرق اور راستے ہیں۔ پورا دن گزر جائے اور ہم قرآن کھول کے نہ دیکھیں، ہماری زبان سارا دن چلے اور ہم سمجھیں یہ قرآن کا راستہ ہے، کیسا راستہ ہے؟ سال کے بعد رمضان کے مہینے میں صرف ہم قرآن کھولیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شام کو اگر سونے لگتے کہیں یاد یہ آ جاتا کہ آج میں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، کھانا سامنے آتا تو رونے لگ جاتے، اللہ مجھے یہ کھانا کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ تیرا کلام میں نہیں پڑھ سکا اور میں تیرے دیا ہوا رزق اپنے لیے حلال سمجھ لوں۔ ہمارے سارے دن، کئی مہینے، کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، اتنی بے وفائی قرآن کے ساتھ اللہ کو کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے صحنوں کو پاک کرو کیونکہ سب سے بدبودار صحن جو ہیں وہ یہودیوں کے صحن ہیں۔ ہمارے گھر کے صحن، ہمارے بازاروں کے صحن، ہماری دکانوں کے صحن، ہر قسم کے صحن کو پاک کرو۔ اور میرے پیارے بھائی، راستوں کو بھی صاف ستھرا کریں۔ وہ صحابی جو جنت میں چھلانگے لگا رہے تھے، ایک درخت کی شاخ لٹک رہی تھی راستے پہ، انہوں نے اس کو کاٹ کے راستہ صاف کیا، اللہ نے جنت دی، وہ جنت کے اندر خوشی کے ساتھ چھلانگے لگا رہے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی چیز نظر آئے، راستے کو صاف کر دیں۔ یہ عرفی طہارت کا حصہ ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں طہارت کی اقسام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وضو کا طریقہ، مسنون غسل کا طریقہ اور اسی طرح تیمم کا طریقہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا طریقہ سارا شروع ہوگا۔ تمام احباب ذوق شوق کے ساتھ تشریف لائیں اور وقت پہ تشریف لائیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔